ہم بحثیت پاکستانی ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ بینگ اے پاکستانی ہم کس قسم کی قوم چاہتے ہیں۔ 1947 میں آزادی کے بعد ہمیں کس قسم کی قوم مطلوب تھی؟ نظریہ پاکستان کے مطابق ہم کس قسم کے انسان چاہتے ہیں جو ہمارے خواب تھے پاکستان کی ترقی یافتہ فلاحی اسلامی مملکت، جو قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور ہمارے سارے بزرگوں نے کیمپین کی تھی۔ اس کیمپین کا ٹارگٹ کیا تھا کہ ایسی قوم، اس قوم کو بننے کا مرحلہ ارلی چائلڈہڈ سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ان تمام خوابوں کے لیے الحمدللہ 2010 میں اطالی فاؤنڈیشن کی ٹیم نے ریسرچ کرنے کے بعد برسہ برس کی ہزاروں اسکولوں کے ساتھ پاکستان میں گراؤنڈ کے اوپر کام کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، دنیا بھر کے ایجوکیشن سسٹمز کا اسٹڈی کرنے کے بعد ہماری روایات کیا ہیں، ہمارے دین میں کیا کچھ موجود ہے، موسٹ ماڈرن ریسرچز کیا کہتی ہیں، ہمارے پیرنٹس کے پری اسکولس کے پرائیویٹ اسکولس کے مسائل کیا ہیں گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں، ہمارے بچوں کی کیا ایشوز ہیں، ہمارے فیملی اسٹرکچرز کیا ہیں، ہماری ٹیچرز کی اپنے بیک گراؤنڈس کیا ہیں، وہ کس چیزوں کو لے کے اسکول میں آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اسکول میں کیا فیسلٹیز ہیں، ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور ہم نے جانا کہاں ہے، اس کو ٹارگٹ رکھتے ہوئے الحمدللہ 2010 میں یہ تھیوری دی، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اطالی کا یہ ماڈل یہ بتاتا ہے کہ دراصل چائلڈ ڈیولپمنٹ، جو آپ بی ایڈ میں بھی ایک سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک بچے کی مکمل شخصیت کی کل تعمیر، یہ بات ہے کرنے کی، یہ کام ہے کرنے کا، ماں باپ کا بھی، اسکول کا بھی۔ ہم نے بچوں کو سائنٹیفکلی سر سے لے کر پاؤں تک سمجھنا ہے، سائنٹیفکلی سمجھنا ہے، ہم نے اس کو ایز اے سائنس، ایز اے آرٹ، ایز اے میجک، ایز اے فن اس کو سمجھنا ہے۔ پیرنٹس نے بھی، ٹیچرز نے بھی، یہ انگلش اردو میتھ کی کتابیں مکمل کروانی ہے، اے بی سی ڈی کروانی ہے، کاپیاں کرنی ہے 50 مرتبہ، اس کی رائٹنگ کروانی ہے، ٹریسنگ کروانی ہے، یہ نہیں ٹارگٹ ہے۔ اصل چیز ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ، ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک مکمل شخصیت۔ اور یہ مکمل شخصیت کو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے توفیق دی کہ اس ریسرچ کے بعد گراؤنڈ کے اوپر، ٹریننگ ریسرچ نہیں، گراؤنڈ پہ ریسرچ اور دنیا بھر کی تمام نالج کو اسٹڈی کرنے کے بعد اللہ پاک کی توفیق سے یہ 8 ڈومینس کا ماڈل ڈیولپ ہوا 2010 میں لاہور میں۔ ہم نے اس کی لانچنگ کی، اس کو پریزنٹ کیا، اور آج اللہ شکر اس کے مطابق سارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جو یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم 2-3 سال کے بعد جو ٹیچرز یہاں پہ عمان سے، مسقط سے ہیں، آج سے 3 سال پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی، ہم نے وہاں ورکشاپ کی تھی، وہاں بھی یہ بات کہی تھی، آج ہم پھر دوبارہ سے یہ بات کر رہے ہیں، اور جو اسکول پورے پاکستان سے سارے سسٹم کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیرنٹس بھی موجود ہیں جو اپنے گھروں پہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں بچوں کی اس ماڈل کے مطابق، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ماڈل آج اپنے افادیت کو، افیکٹونیس کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے اوپر ہے ہمارے، وہ ہے ہمارا برین، بالوں سے نیچے۔ ہمیں اپنے بالوں کے بارے میں تو پتا ہے کون سا شیمپو، مگر بالوں سے نیچے جو برین ہے اس سے متعلق ہم بہت معلومات نہیں رکھتے۔ یہ برین کیا ہوتا ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں، دماغ کو کس طرح ہم نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، یہ برین کی کیا چیزیں جو برین کو نقصان دیتی ہیں، کیا چیزیں برین کو امپروو کرتی ہیں۔ 80% برین ڈیولپ ہو رہا ہے ارلی 6 ایئرز میں، کیسے کریں؟ تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کوئکلی سا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو برین ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے 3 پارٹ ہیں۔ اس کا سب سے چھوٹا پارٹ جو ہے وہ میموری ہے، حافظہ۔ اگر میں آپ سے کہوں رفلی 10% آف دا برین جو ہے نا، شاید اس سے بھی کم، یہ میموری کے لیے ہے۔ اور ہمارا سارا تعلیمی نظام کا زور اس میموری پر ہے، حافظے پر ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت ذہین بچہ ہے، پوری کاپی یاد کر لیتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ پاک نے میموری کے لیے، رٹنے کے لیے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ہاں، 45% آف دا برین، لیفٹ ہیمسفیئر، ہمارے دماغ کا بایاں حصہ، وہ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے، جو آپ نے کچھ اشتہار میں دیکھا تھا کمپنی کے، کریٹیکل تھنکرس چاہیے لوگوں کو، ڈیسیشن میکرس چاہیے لوگوں کو، اینالیٹیکل اسکلس چاہیے تھی ڈولنس کمپنی کو، آپ نے اشتہار میں پیچھے دیکھا تھا۔ لیفٹ ہیمسفیئر آف دا برین اس کام کے لیے ہوتا ہے۔ رائٹ ہیمسفیئر آف دا برین یہ کریٹو تھنکنگ کے لیے، کچھ نیا کرنے کے لیے، نئے آئیڈیاز، نئی پروڈکٹس، مسائل کے کریٹو حل، اس کام کے لیے۔ اس سے وہی بات 10% ہے میموری کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر پاتے، مگر اپنے بچوں کا حافظے پہ سارا زور ڈالتے ہیں،
اللہ پاک نے صلاحیت دی نہیں ہوتی، بچے کولیپس کر جاتے ہیں، بچے روتے ہم نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں ٹیوشن لگا دیں گے، ٹیوشن کے بعد بھی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ لڑکے تعلیم سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم سے رٹا نہیں لگ رہا، پھر نقل کی طرف چلے آتے ہیں. اللہ پاک نے صلاحیت رکھی نہیں ہے، بچہ کیسے کرے گا؟ میرے آپ کے پر نہیں ہیں، ہم اڑ نہیں سکتے. اسی طرح سے ہمارے دماغ میں بہت چھوٹا سی پارٹ رکھا ہوا ہے میموری کے لیے، ہم نہیں کر سکتے. ہاں کریٹیکل تھنکنگ کر سکتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے، کریٹو تھنکنگ کر سکتے ہیں جو سارے چائنا میں آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بناتے پھر رہے ہیں. برین یہ پہلا پارٹ ہے. کیسے ہوتا ہے پھر انشاءاللہ کسی اور وقت بات کریں گے. آج ہم چھوٹی سی اویئرنیس لے لیں. ہمارا پہلے جو سیشن کا پارٹ 1 تھا وہ مکمل ہو رہا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ لنگوسٹک ڈیولپمنٹ ہے، لسانی تربیت. ذہانت کے بعد اس ذہانت کا اظہار 60% زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے. لنگوسٹک ڈیولپمنٹ، لنگوسٹک ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اظہار بیان کی صلاحیت دی جائے. لینگویج ڈیولپمنٹ میں 4 بنیادی اسکلز ہیں، 4 بیسک اسکلز ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ. اس میں سے لسننگ اور ریڈنگ یہ ان پٹ اسکلز ہیں، اور اسپیکنگ اور رائٹنگ یعنی لسننگ اور ریڈنگ ہو گئی ان پٹ کی اور ریسیپٹیو اسکلز، اور جو اسپیکنگ اور رائٹنگ ہے وہ پھر آؤٹ پٹ ہیں، پروڈکٹیو اسکلز ہیں. رائٹنگ سب سے آخری چیز ہے، ہمارے سب سے پہلی بن جاتی ہے، بچہ لکھ نہیں پاتا. مور اینڈ مور لسننگ کروانی ہے، کہانیاں سنانی ہیں، انگلش فونکس کو استعمال کرنا ہے، اردو صوتیات کے ذریعے سے سکھانی ہے ریڈنگ. ٹارگٹ یہ ہے کہ بچہ ایز سون ایز ریڈنگ کرنے لگے، بچوں کو کھڑا ہو کے اپنے آپ کا بیان، اپنا تعارف کروانا آتا ہو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے ٹوائس کے بارے میں کھڑے ہو کے 10-15 لوگوں کے سامنے، کلاس کے سامنے پریزنٹیشن دے سکتا ہو کانفیڈنس کے ساتھ، ٹانگیں نہیں کانپتی ہوں. وہ آج کل تو کچھ اور بھی چل رہا ہے نا. بچہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کر سکتا ہو، بچہ لکھ کر ایکسپلین کر سکتا ہو، کریٹو رائٹنگ، خود سے 10-15 جملے لکھ سکتا ہو، اسے رٹے نہ لگانا پڑے مضمون کے. اس کے بعد اگلا ڈومین ہے فزیکل ڈیولپمنٹ. آپ کے سامنے بنی اسکرین بنا ہوا آ رہا ہے. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں گراس موٹر، بڑے مسل، اس میں فائن موٹر شامل ہے، اس میں آئی ہینڈ کوڈینیشن شامل ہے، آئی فٹ کوڈینیشن شامل ہے. جرمنی میں ایک ریسرچ جو بتاتی ہے کہ اگر ارلی 6 ایئرس کے اندر فزیکل ڈیولپمنٹ اچھی کرا دی جائے گی تو اس کے بعد عمر بھر 60 سال کی عمر تک دل کے امراض، جوڑوں کے امراض یہ نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا، بچپن میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچپن کا کھلایا پلایا عمر بھر کام آتا ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ میں صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فٹنس بھی شامل ہے، اس میں ہائیجین بھی شامل ہے، اس کے اندر ایکسرسائزز بھی شامل ہیں. چوتھا ڈومین ہمارے پاس ہے لائف سیونگ اسکلز. آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زلزلے میں بچے متاثر ہوتے ہیں، آگ لگنے کے نتیجے میں بچے متاثر ہوتے ہیں، چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں. کوئی سکھاتا ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں کہ ہمیں بچوں کو کرنا کیا ہے. تو یہ بھی ایک ڈومین ہے ڈیولپمنٹ کا، جہاں پہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ بچوں کو اپنے آپ کی اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، زلزلہ آ جائے کیا کرنا ہے، آگ لگ جائے کیا کرنا ہے، احتیاط کیا ہوتی ہے، آگ سے نہیں کھیلنا، کیمیکلز کھیلنے کی چیز نہیں ہے، امی نے تم سے چھری یا کینچی منگوائی کیسے لے کر آنا ہے، یہ سب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اگلا ڈومین ہے ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ، انٹرنیٹ کا، کمپیوٹر کا ٹھیک استعمال کیا ہے. 24 گھنٹے لے کر صرف گیم کھیلنا ہے، کار ریسنگ کرنی ہے، پب جی کھیلنا ہے، کیا استعمال ہے. پھر میڈیا میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، اس میں کیا کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ بچوں کو سکھانا ہے. اور اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ کا ڈومین ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دوسرے انسانوں سے ہمارا رویہ کیسے ہوگا، چھوٹوں سے بڑوں سے رویہ کیا ہوگا، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہوگا، دوست کیسے بنائے جاتے ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی زمین کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، جو بھی ہے آپ کا کلچر، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اس پہ یقین، اس پہ فخر، یہ اس کا پارٹ ہے. ادب، مینرز اس کا پارٹ ہے. کیئرنگ شیئرنگ اس کا پارٹ ہے. لیڈرشپ بھی آپ نے دیکھی تھی، وہ لیڈرشپ اس کا پارٹ ہے. ٹیم ورک آپ نے دیکھا تھا کمپنیز کو چاہیے، وہ اس کا پارٹ ہے. سوشل ڈیولپمنٹ، والدین کا احترام، ان کی کیئر. والدین اے ٹی ایم نہیں ہیں، اما ابا اے ٹی ایم مشین نہیں ہے، اما ابا کی کیئر کیسے ہوگی، یہ اس کا پارٹ ہے. اور اس کے بعد ایک بہت اہم، ساری ڈومین اہم ہے،
अगला डोमेन देख लीजिए, 7वां इमोशनल डेवलपमेंट। बेसिक इमोशंस क्या होते हैं, हमें आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई। 5 बेसिक इमोशंस क्या हैं, कैसे इनकी डेवलपमेंट होती है, कैसे गुस्से पे काबू पाया जाता है, किस तरीके से हमने खुश रहना होता है, किस तरीके से हमने बच्चों को ये बच्चों को अपने सिखाना है कि अगर आप गुस्सा आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। बच्चों को बताने के अपने फोबियाज पे कैसे काबू पाना है, जो आमतौर पे माँ बाप पैदा कर देते हैं। दूध पी लो वरना जल्दी से दूध पियो ना, अल्लाह बाब आ जाएगा, भव आ जाएगा। फोबियाज पे काबू कैसे पाना है, इमोशंस क्या होते हैं, कैसे इनकी बैलेंसिंग करनी, खत्म नहीं करना हमने, कुछ गुस्सा खत्म नहीं करना होता, कंट्रोल काबू करना होता है, चैनलाइज करना होता है। राइट टाइम, वो जगह कहाँ है कि जहां गुस्सा दिखाना है, वो जगह कौन से हैं कि जहां पे गुस्सा नहीं दिखाना, ये इसका पार्ट है। और आखिरी इसका जो डोमेन है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैचमेंट, कुरान पाक है अटैचमेंट। अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है, उसने अम्मी अब्बू को कहा है, प्यारे नबी ने कहा है कि बच्चों को गिफ्ट दो, तो वो 6-8 दिन के हो जाएं उसका उनका अकीका करो। प्यारे नबी ने कहा अच्छा सा नाम दो। अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत करते हैं, प्यारे नबी बच्चों से कैसी मोहब्बत करते थे, नवासों के साथ, सारे बच्चों के साथ कैसे उन्होंने कहा है कि पहला तोहफा बच्चों को दिया करो, पहला मौसम का फल बच्चों को दिया करो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अल्लाह पाक मौजूद है, हमें उसके अलावा किसी से नहीं डरना, वो हमारी मदद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। जनाब टीचर्स, पेरेंट्स, ये वो 8 डोमेन्स की थ्योरी है, ये वो मॉडल है तालीम पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कि जो 10 साल पहले दिया गया, और उसके बाद इस पर हम इंशाल्लाह मजीद बात भी करते रहते हैं, मजीद बात भी करेंगे। इस थ्योरी के नतीजे में, ये तो फिलॉसफी थ्योरी थी, इस थ्योरी और फिलॉसफी से पूरा का पूरा डे टू डे अब स्कूलों में होना क्या है, घर पे करना क्या है, वो बात होगी ना। खाली फलसा बता के आपको दे देंगे, लोग कहते हैं कि आ गई अजाब हुई। तो इस आगही के बाद करना क्या है, हमने प्रैक्टिकली क्या करना है, 1 2 3 करके। एक टीचर ने क्या करना है, एक माँ ने क्या करना है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फन फॉर लर्न प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स स्कूल्स के लिए मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, जहाँ पे स्कूल्स को पूरे पाकिस्तान में सब जगह इम्प्रूव किया जा रहा है। जो कुछ भी दरकार है सब कुछ रेडी टू यूज दिया जा रहा है, सब कुछ रेडी टू यूज अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स को हम कहते हैं कि आपने लोड नहीं लेना, हम आपको बना बनाया देंगे, आपने सिर्फ एक काम करना है। वो ये काम ये है कि आपने एक एक बच्चे के 8 डोमेन्स को, जो हम आपको टूल्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं रेडी टू यूज, आपने उसको इस्तेमाल करके उन बच्चों की डेवलपमेंट करनी है। जो पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग के कोर्सेज इन 8 डोमेन्स के राउंड, कि अगर आपने बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहते हैं, इन 8 डोमेन्स बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं, ग़िज़ाइयत क्या होती है, बीएमआई क्या होता है, क्या खिलाना है बच्चों को, रोटी में कितनी ग़िज़ाइयत होती है, खिचड़ी में क्या होता है, अपने मुताबिक घर पे आप इसको सोचते हैं स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विसेज, हमारे कोर्सेज ये मौजूद हैं। स्कूल्स के लिए स्पेसिफिकली, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, बच्चों के लिए, और स्कूल में पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स, उनके अवेयरनेस स्कूल को बेस बना के। और उसके बाद ये बच्चों के लिए मोस्ट मॉडर्न वर्क बुक्स, वर्कशीट पैक्स, टीचर्स के लिए टीचिंग एड्स, फ्लैश कार्ड्स, लेसन प्लान्स, प्लानर्स, ये सारी की सारी चीज़ें बनी बनाई सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और फिर सबसे अहम तरीन चीज़ आज की दुनिया के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए ये ऐप, फन फॉर लर्न की ये ऐप जो डाउनलोड की जा सकती है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के अंदर अल्लाह पाक ने आसानी दी, और कोविड में ये पूरा ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये पोर्टल बना, अपलोड हुआ, और आज इसमें हजारों बच्चे इसमें एनरोल्ड हैं। 800 से जायद वीडियोस इसके अंदर, कि आपने बच्चों की लैंग्वेज डेवलप कैसे करनी है, आप इनको स्टोरी कैसे सुनानी है, आपने शो एंड टेल उनके साथ कैसे करना है, कैसे खेल ही खेल में आपने उनको सिखाना है, ये यहाँ पे वीडियोस अपलोड हैं, आप देखें और उसके मुताबिक बच्चों को करवाएं। राइटिंग इन रिटन हम जो प्लानर्स देते हैं, लेसन प्लान्स देते आए हैं गुज़िश्ता कई बरसों से, अब ये उनकी जदीद तरीन शक्ल है। लॉग इन करेंगे और बच्चों को यहाँ से वीडियोस दिखा भी सकते हैं, उनको देख के आप भी बच्चों को सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर अपलोड है,
2019 سے بہت زبردست طریقے سے. اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ کسی واٹس ایپ گروپ کی, کسی فیس بک کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت آپ کو وقت ملے گا, اینی ٹائم بچے کو آپ دکھا سکتے ہیں. خود ٹیچر سیکھ سکتی ہیں اور پھر بچوں کو سکھا سکتی ہیں. اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں, ویڈیوز دیکھیے, اس کے مطابق آپ ان کو وہاں پہ اپنی کلاس روم میں کیجیے. اگر آپ مدر ہیں, آپ نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا, آپ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, ویڈیو دیکھیے, بچے کو دکھائیے, ورک بکس لے لیجیے اور گھر پہ بچے کو پڑھائیے. تو آج کی جدید دنیا کے لحاظ سے یہ 800 850 ویڈیوز جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں, چائلڈ ڈیولپمنٹ کی مزید ڈیٹیلز پہ لیکچرز, اسٹوریز, انگلش میں, اردو میں, شو اینڈ ٹیل کیسے کروانا ہے, پکچر کمپریہنشن کیسے کروانی ہے, آپ نے لیٹر شو کیسے کرنا ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. ایک ایک لیٹر انگلش میں جتنے لیٹرز ہیں, ہر لیٹر کو کیسے سکھانا ہے, اس کی ویڈیوز الحمدللہ موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں. آپ اس کے ذریعے سے لاگ ان کر کے کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کا ایک ڈیمو بھی آ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہیں, 3 منٹ کی ویڈیو ہے, 2 منٹ کی ویڈیو ہے, 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے. اس کو دکھائیے, بچوں کو سکھا لیجیے, آپ کاپی کر لیجیے. اگر آپ کے پاس, بچوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, گھر میں موبائل تو آپ کے پاس ہے نا, موبائل پہ دیکھیے, بچوں کو کروائیے. پھر اس کے بعد ساؤنڈس کیا ہوتی ہیں, انگلش لیٹر کی ساؤنڈس کیا ہیں, کس لیٹر کی کیا ساؤنڈ ہے, یہ سب انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. مزید بھی سکھایا جاتا رہے گا. ایکشن ورڈز بچوں کو کون سے کروانے ہیں, اپوزٹس کیسے ہیں, بچوں کی روٹین کی انگلش میں کیا کنورسیشن کروانی ہے, کامن کوشچن آنسر کیا ہیں جو ان کی پریکٹس کروانی ہے, پوئمس کیا ہیں, بچوں کو کیسے کروانی ہے, اردو صوتیات کیا ہوتی ہے, اس کی نظمیں کیا ہیں, کس طرح سے اردو کی ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنی ہے, اور پھر ذہانت اور ورزش کیسے ایک ساتھ ہے, اگر بچوں کو ایمرجنسی نمبرز کیسے یاد کرانے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں. ورک بکس بھی بچوں کے لیے اویلیبل ہیں, ٹیچرس کی ٹریننگز بھی اویلیبل ہیں. جو اسکول جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو پیرنٹس اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, چھٹیاں آ رہی ہیں گرمیوں کی, میری آپ سے درخواست کی ہے, انرول کیجیے, سیکھیے. یہ آپ کی اپنی زندگی بدلے گا. ٹیچرس ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے کورس اٹینڈ کیا تھا بچوں کے لیے, ہماری شخصیت میں تبدیلی آئی ہے. ہمیں بہت ساری باتیں نہیں پتہ تھیں. ہسبینڈ نے ہم سے کہا کہ جناب یہ آپ کے کورس میں جا رہی تھیں, تھوڑا سا انہیں بڑا ٹھنڈی ہو گئی ہیں, ان کا اپنا غصہ کم ہوا ہے. فادرز نے آ کر کہا جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں اور وہ کورس کر رہی تھیں, فادر آ گئے, کون لوگ ہیں, کیا کورس ہو رہا ہے, جہاں بھی ہمارے کورسز ہوئے ہم سے رابطہ کیا, کہا میری بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی, مجھے بٹھا کر کہتی ہے بابا مجھے مشق کرنی ہے اسٹوری ٹیلنگ کی, آپ بیٹھ جائیں, آپ کو کہانی سناؤں گی. اور بڑے اسٹائل کے ساتھ, مسکراتے ہوئے, ایکشن کے ساتھ مجھے اسٹوری سنا رہی تھی. اس میں پازیٹیو چینج آیا ہے. یاد رکھیے, جتنا زیادہ اچھا علم وہی ہوتا ہے جو ہمیں ہمبل کرتا ہے. علم وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے علم دینے والے کے کام آتا ہے اور پھر لینے والے کے کام آتا ہے. یہ چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی اسکلز جو ہم میں بچپن میں پیدا نہیں ہو سکی, ارلی چائلڈہڈ ہماری قوم کے لیے بہت اہم ہے. ارلی چائلڈہڈ جو بھی ہم نے آپ سے بات کی ہے, یہ تمام اسکلز پوری قوم کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے. اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تعلیم فاؤنڈیشن میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2040 تک, 2040 کا پاکستان, 2040 میں لاکھوں بچے وہ ہمارے ان 8 ڈومینز میں ڈیولپ ہو چکے ہوں. پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر جہاں ایمبیسی اسکولز ہیں, کمیونٹی اسکولز ہیں, جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں, ہم ان کے لیے یہ ٹریننگ پروگرامز لانچ کر چکے ہیں, جا کر کروا رہے ہیں, آن لائن کروا رہے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجیے. رابطہ کرنے کے بعد آپ یہ سیکھیے, آپ کے اسکولس کو امپروو کیا جائے گا, آپ کو ٹریننگز دی جائیں گی, آپ کو ٹولز دیے جائیں گے. ٹارگٹ یہ ہے کہ 2040 کا پاکستان کی ایک بڑی اکثریت وہ باقاعدہ ان اسکلز کے ساتھ ایک بیلنس پرسنالٹی کی قوم ہو, ایک بڑی اکثریت. اس سلسلے میں ہم اسکولوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اسکول جو مرکز ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ کا, ہم ان کو تمام ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں, ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہر اسکول میں سینکڑوں بچے ہیں, ہر ٹیچر کے سامنے 25 سے 30 بچے ہیں. ہم سب لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ یہ سیکھیں اور اس کے بعد سب مل جل کے اپنی پوری پاکستانی قوم کو ڈیولپ کر سکیں. 2040 کا پاکستان کا سلوگن آپ نے یاد رکھنا ہے. 2040 اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے 7 سال اور رہ جائیں گے. 2047 میں 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا, 70 سال گزر گئے, ہم ابھی اپنی قومی تعمیر نہیں کر سکے ہیں. آج لوگوں کو سڑک پہ چلنا نہیں آتا, گاڑی چلانی نہیں آتی, جذباتی مسائل آپ کے سامنے ہیں. اور دنیا کی ریسرچ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ساری کی ساری دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے
کہ جناب ارلی چائلڈہڈ کے نتیجے میں 15 سال کے اندر لوگوں میں تبدیلی آتی ہے، 15 سال کے عرصے میں قوموں میں تبدیلی آ جاتی ہے. لہٰذا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2040 تک انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی تعمیر کے اندر سائنٹیفکلی سارے کام کو کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر بھی ہمارے پاس 7 سال کا مارجن ہوگا. ہمارا خواب ہے، ہم اس خواب کو آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، اس خواب میں ہم آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں، اس خواب کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں خواب آپ بھی اپنا لیجئے. ہمارا مشترکہ ایک نیشن کا ڈریم بن جائے، وہ یہ کہ آج سے پاکستان بننے کے 1947 کے بعد جب 2047 میں 100 سال پورے ہو رہے ہوں، تو 100 سال کے بعد پاکستان 2047 میں ایک جدید ترقی یافتہ فلاحی مملکت ہو. اور یاد رکھیے اس کا اسٹریٹجک رستہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے پیچھے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بہت ساری اور ریسرچز موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر یہاں پہ ہم نے اس کو چینج کیا، اس کو امپروو کیا، تو 15 سے 20 سال میں یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن ریفارم ہو جائے گی. ایسے بچے جن کی بیس مضبوط ہوگی، جو یوں سائنٹیفکلی پوری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یہ یونیورسٹیز میں جب پہنچیں گے یہ اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، یہ گریجویشن کے اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، یہ زیادہ پڑھیں گے، یہ کریٹو ہوں گے، یہ کریٹیکل تھنکر ہوں گے، یہ ڈیسیشن میکرز ہوں گے، یہ لنگوسٹک ڈیولپمنٹ ان کی اچھی ہوگی، گفتگو کر سکتے ہوں گے، نتیجے میں جھگڑا نہیں کریں گے، یہ فزیکلی مضبوط فارم ہوگی، اولمپکس میں حصہ لیں گے، اسپورٹس میں حصہ لیں گے، ایموشنلی بیلنس ہوں گے، سوشلی ہم اچھے ہوں گے، ایک دوسرے کی کیئرنگ نیشن ہوں گے، لیڈرشپ ہم میں ہوگی، ہم اسپرچولی مضبوط ہوں گے، ہم ایک اچھا ملک بنیں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ خواب ہے 2040 کا پاکستان، اور پھر 2047 تک انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ ملک. میں آپ کے سامنے تعلیق فاؤنڈیشن کا نمبر بتا رہا ہوں، آپ اس نمبر کو لکھ سکتے ہیں، اپنے پاس رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. یا تعلیق پاکستان کا آفیشیل نمبر ہے. تعلیق پاکستان کے اس آفیشیل نمبر پہ ہمارے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں، اور آپ اس آفیشیل نمبر پہ واٹس ایپ کر کے اپنا تعارف کروائیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم اور آپ مل کر کیسے اس بڑے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اسکول ہے ہم سے رابطہ کیجیے، اگر آپ پیرنٹ ہیں رابطہ کیجیے، اگر آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے. نمبر لکھ لیجیے، یہ پاکستان کا نمبر ہے 0323282577. میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے 0323282577. یہ تعلیق پاکستان کا آفیشیل نمبر ہے، یہ آپ اپنے پاس لکھ لیجیے. اپنا اسکول، اپنا نام، اگر آپ پیرنٹس ہیں آپ یہاں پہ ہم سے رابطہ کیجیے، بتائیے اپنی خواہش، بتائیے کہ آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کیسے اپنے علاقے میں، اپنی سٹی میں کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس نیشن بلڈنگ کے مشن کے اندر. ہمیں آپ کے طرف سے میسج کا انتظار رہے گا. اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آج کی آپ اپنی فیڈ بیک بھی شیئر کیجیے گا کہ آج آپ کو کیا بات سمجھ آئی، کیا آپ نے سیکھا، کوئی آپ کو نئی بات آپ کو سیکھنے کو ملی. کوئی اگر آپ کو اس میں کرٹیسزم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی غلط بات ہم نے کہی ہے جس کو امپروو ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات تھی، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے اندر ہمیں وہ بھی بتائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نئی ریسرچ آپ کے سامنے ہے، کوئی نیا ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس نمبر کو اپنے پاس لکھ بھی لیجیے. ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ضرور بتائیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا آپ کے فیڈ بیک کیا ہے آج کے سیشن کے حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اپنی قوم کی تعمیر، اپنے بچوں کی تعمیر کے اس کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیق فاؤنڈیشن کا میں آپ کو کوئک سا تعارف کرا دوں. تعلیق فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تعلیق فاؤنڈیشن ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. ہم اس پری اسکول امپروومنٹ پروگرام کے علاوہ پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی جہاں پاکستانی کمیونٹیز ہیں، کریئر کاؤنسلنگ پہ کام کرتے ہیں، پیرنٹنگ پہ کام کرتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے تربیت کلبس کمیونٹیز میں، سوسائٹیز میں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، اسکولز میں رن کرتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف تھیمز بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم این جی اوز کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے، این پی اوز کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں. اسکولز کے لیے آڈٹ کی سروسز ہماری موجود ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ آف کورسز ہیں. ماسٹر ٹرینرز کے لیے کورسز ہیں، ٹریننگ آف ٹرینرز کے کورسز ہیں جو لوگ ٹرینر بننا چاہتے ہیں. جو ٹیچرز ہیں جو ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کورسز ہیں. پیرنٹس کے لیے، مدرس کے لیے کورسز ہیں. یہ تعلیق فاؤنڈیشن کا تعارف ہے. ہم ایک نان پروفٹ، میں آپ کو پھر بتا دوں، ہم کوئی بزنس نہیں ہے، ہم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ایک بورڈ ہے، باقاعدہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. اور گزشتہ 20 سال سے ہماری ٹیمز پاکستان میں، پاکستان سے باہر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر چکی ہیں. اسکولس کے اپگریڈیشن کا کام کر چکے ہیں.
اور ہماری ٹیمز نے اس کے علاوہ دیگر پلیٹ فارمز اور آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر نان فارمل ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. فاسٹ ٹریک لٹریسی پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں جو بچے کچرا چنتے ہیں، جو بچے کہیں پہ کام کرتے ہیں، ان کو 2 گھنٹے کے لیے بلاکڈ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز میں CPRT UK کے ساتھ اور خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آرفن بچے ہیں HHRD کے، ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ، ان کے لیے پروگرامس ہیں. اور پورے پاکستان میں بے شمار اسکولز ہیں، ایسے اسکولز بھی جن کی فیس شاید 1500 روپے اور کچھ ہوگی، اور ایسے اسکول بھی ہیں جن کی فیس جو ہے 10,000 روپے 15,000 روپے ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. ان سب کے لیے الحمدللہ ہم یہ ساری سروسز دے رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری قوم ترقی کر رہے ہیں، ہم سب مل جل کے ایک بہتر پاکستان ہمارے آنے والے نسلیں ایک زندگی گزاریں.